کہ کبھی نوجوان اور گھوڑے یہ دونوں میدان جہاد کی زینت ہوا کرتے تھے. کبھی نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اب دونوں شادیوں پہ ناچتے ہیں حضرت. گھوڑے بھی ناچ رہے ہیں، نوجوان بھی ناچ رہے ہیں. اللہ جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں شرم آتی نہیں. اللہ میں حیران ہوں حضرت کہ ناچتے ہوئے کسی کو شرم ہی نہیں آتی. ناچ رہے ہیں پاگلوں کی طرح حضرت. اور میں حضرت جب دیکھتا ہوں نا خود کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی تو میں پھر حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ یار یہی وہ امت ہے اس کو اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا. یہی وہ امت ہے، ہم ہی وہ ہیں. دیکھتا ہوں خود کو کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جن کو اللہ پاک سے مانگا تھا. الواح تورات عطا ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان لکھی ہوئی ہے. پڑھتے ہیں یا اللہ امت مجھے دے دے. جواب آتا ہے نہیں، یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی. پھر پڑھتے ہیں یا اللہ یہ امت مجھے دے دے. نہیں، یہ امت میں نے اپنے احمد نبی کے لیے خاص کر دی. پھر پڑھتے ہیں یہاں تک کہ بار بار پھر آخر پہ عرض کرتے ہیں رب کریم اگر یہ امت مجھے نہیں نہ دینی تو پھر اس طرح کر مجھے اس امت میں داخل کر دے رہے ہیں. تو میں حیران ہوتا ہوں دیکھ کے کہ یار ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سے مانگا گیا، پھر جن میں شامل ہونے کی دعائیں کی گئی ہیں. ہم ہی ہیں. حال تو دیکھو امت کا حضرت. کبھی نوجوان اور گھوڑے یہ میدان جنگ کی زینت ہوا. اور میں اسپیشلی جو نوجوان پتر تو اتنا سونا لگتا ہے نا اللہ کو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، لیکن گھوڑا ناچنے نہ جا رہا ہو، گھوڑا میدان جہاد میں جا رہا ہو ادھر پھر سونا لگے گا. پھر تو اللہ نے کتنی قسمیں کھا لی جی. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تو اتنا سونا لگتا ہے اللہ کو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، لیکن گھوڑا اور تو دونوں ناچنے نہ جا رہے ہو، تو اور گھوڑا میدان جہاد میں جا رہے ہیں. لیکن دکھ کی بات ہے کہ وہ دونوں ہی ناچنے جاتے ہیں. اس بیچارہ تو بے قصور ہے جی، وہ تو خود نہیں ناچتا، اس کو تو ہم نچاتے ہیں حضرت. لیکن ہم خود ناچ رہے ہیں حضرت. اس لیے پتر ذرا کبھی غور کریں تو نچن نہیں آیا تھا. تو وہی ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ خیر امت ہے حضرت، ناچ رہے ہیں حضرت. اس لیے پتر جتنے نوجوان بیٹھے ہیں آج مزار پہ محفل ہو رہی ہے، پتر کدی نہ نچی ہو. انہوں کہ ٹھیک ہے بھائی یار یہ اپنی جگہ، نچن نچن والی کہانی کوئی نہیں ہے. میں امت محمد ہوں، میں کو ناچنے والا ہوں. کبھی نہ ناچ. اور میں تو حیران ہوں پتر، بندہ نعرہ حضرت علی دا مارے تو پھر مار کے حضرت علی دا نعرہ باز نچے. عجیب تو بات ہے حضرت. بندہ نعرہ حضرت علی پاک کا مارے اور پھر ناچے. جتنا مرضی کو یار بیلی ہو کہ ٹھیک ہے بھائی یاری اپنی جگہ پہ، نچنا نچنا کوئی نہیں ہوں. نہ میں تیرے تیل تے نچنا ہے نہ میں تیری جنج تے نچنا ہے. میں کو نچنا والا ہوں. میں وہ ہوں جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا. میں کو نچنا والا ہوں نا. دفعہ مارو ان ساری چیزوں کو. اور میں تو حیران ہوں نعرہ حضرت علی کا مار کے پھر ہمارے نوجوان کیسے ناچ لیتے ہیں. تو میدان جہاد کے لیے ہے، تو ناچنے کے لیے نہیں ہے میاں. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. نہ تو ناچنے کے لیے نہ گھوڑا ناچنے کے لیے. تو بھی میدان جہاد کے لیے، گھوڑا بھی میدان جہاد کے لیے. اور یاد رکھنا حضرت یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کے دل میں کبھی بھی جہاد کی خواہش نہیں جاگی، دل ہی نہیں کدی کیتا، نہیں کدی جاواں ہوتے منافق مرے گا حضرت. جہاد حضرت نچن لئی، نہ تو ناچنے کے لیے نہ گھوڑا ناچنے کے لیے. تو بھی میدان جہاد کے لیے اور گھوڑا بھی میدان جہاد کے لیے. لیکن دکھ ہے ویسے تو بہت کم موقع ملتا ہے. اللہ پاک نے یہ جو ایک سونی ڈیوٹی لگا دی ہے، بڑے معاملوں سے بچ جاتے ہیں حضرت.
कोई कार्ड शार्ड भी आए तो कहने भाई असी साहिवाल चल रहे हैं, असी काड़े चल रहे हैं, जान बच जाती है इधर। लेकिन कुछ जगह हम भी फंसते हैं इधर, वहाँ इनकार का कोई सवाल ही नहीं उठता, इतना क्लोज मामला होता है इधर। तो फिर जब हजरत वहाँ मंज़र देखना ना घोड़े के नाचने का, बड़ी तकलीफ़ होती है। मैं कहता हूँ कि वो घोड़ा बोल नहीं सकता, उन्हें बोलना आंदा है तो वाह भी गालां कढ़े, उनको चूड़े हो आपे तो नचो, मैनू कानू नचाण डे, मैं तो मैदान जहाद के लिए हूँ, आपे तो नचो मरासी हो, तुम्हारी गैरत मर गई है, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम उम्मत मोहम्मद हो, तुम्हारी तो गैरत मर गई है। नौजवानों क्या हो गया तुम्हें? वो बेचारा कह नहीं सकता हजरत जी, अगर उसको खुदा ताकत दे दे तो वो बोल उठे, हो जाओ दफा हो, नचो जाके। मैं मेरे लिए किसने तुम्हें कह दिया कि मैं नाचने की? क्या तुमने सूरह आदियात नहीं पढ़ी? वो मैं मैदान जिहाद के लिए हूँ, आओ चलिए कश्मीर कट्टे, थाड़ी तो गैरत मर गई सारे दी, चूड़े हो आप भी नचन डे, मैंने भी नचाण डे हो नाल, आओ फ़लस्तीन चलते हैं। अगर ना फ़लस्तीन लेके गया, मैं फ़लस्तीन जाने के लिए हूँ, मैं कश्मीर के हूँ, मैं बर्मा जाने के लिए हूँ, मैं शाम जाने के लिए हूँ, तू ही की ब्याह तेरे नचाण डे हो मैंने पढ़ के। तो बेचारा बोल नहीं सकता हजरत जी, वो बेचारा, उसको कभी ज़ुबान दी जाए वो कह दे, ओ जा की कर, जा तू भी को होश कर, तू वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगा था, या अल्लाह मुझे दे ये उम्मत है, क्या तेरा नाचना देख के मांगा था? है तू वो है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह मुझे इनमें शामिल कर दे, क्या नाचना देख के दुआ की थी? तेरी शब्बेदारी देख के दुआ की थी, तेरा हाफिज कुरान होना देख के दुआ की थी, तेरा तकवा देख के दुआ की थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात में इस उम्मत के फ़ज़ाइल और खसाइल पढ़े, नाचना देख के तो दुआ नहीं की थी, नाच रहे हैं उम्मत। इसलिए पुत्र, जहाँ शर्माना है वहाँ शर्माता कोई नहीं है, और जहाँ वो खुद कह रहे हैं औ अंत मजनून, जो साडा नाम लईओ तो इंज लईओ कि वेखण वाला वेख के कहे कि दीवाना हो गया है, वो तो शर्मा जाते हो सारे इधर, उधर आप में से किसी की आवाज़ ही नहीं निकलती है। अल्लाह तुसी पिंडां दियां खालस गज़ावां खादियां, गन्ने तुसी खादे, मूलियां तुसी खादियां, गाजरां तुसी खादियां, साग तुसी खादा, देसी घ्यो तुसी खादा, हैं जी, खालस दुध तुसी पीते, असी शहर वाले ने की पीता इधर जी, हैं जी। तो फिर भी तुसी इधर जी खालस गज़ावां खा के भी ना बोलो तो फिर तुहानूं साडे शहर वालों नूं कुट थोड़ी बहुती पैनी है, क्योंकि इधर तो क्या या अल्लाह को खालस लभा ही नहीं, कख भी हर शय मिलावट दी, हैं जी, दही मिलावट, दुध मिलावट, हैं जी। तो इसलिए इधर जी जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र पाक की बारी है, बिल्कुल ना शर्माया करो, जितनी मोहब्बत है सारी जमा करके पढ़ा करो। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, हदीस पाक है, औ अंत मजनून, ज़िक्र इस तरह करो कि देखने वाला देख के ये समझे कि ये दीवाना हो गया। देख लो हजरत, जिस ने वो दीवानगी इख्तियार की, फिर उनकी कब्रें ज़िंदा हैं आज तक। और भाई किसके पास टाइम है आज किसी के पास जाने के लिए? मुर्दे तो मुर्दे हजरत जी, ज़िंदा लोगों के पास जाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है हजरत। ऐसी नफ्सा नफसी है हजरत। लेकिन देख लो दाता साहब, रात भी दिन चढ़ा हुआ है, बाबा फरीद रात भी दिन चढ़ा हुआ है, बुल्ले शाह रात भी दिन चढ़ा हुआ है। लोग कुरान पढ़ रहे हैं, लोग दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, लोग सूरह यासीन की तिलावत कर रहे हैं। क्यों हजरत? क्योंकि हजरत उन्होंने और कुछ भी नहीं लिया, उन्होंने अगर ली तो सिर्फ ये दीवानगी ली है हजरत। और वो दीवानगी फिर उनको ऐसी ज़िंदगी दे गई कि जिस ज़िंदगी को कभी मौत नहीं आएगी हजरत। कहा ना मियाँ साहब ने, जिना इश्क नमाज़ां पढ़ियाँ वो कदी नहीं मरदे। हम तो जिंदा मर गए हैं ना, जो गाफिल है वो मरा हुआ है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पाक से गाफिल है हज़रत साहब, वो मरा हुआ है, वो कोई नहीं जिंदा। हमने तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं चखा कोई भी। क्या आपके ख्याल में हज़रत जी सुबह उठना, नाश्ता करना, कपड़े बदलना, ये ज़िंदगी? तो भाई ये तो जानवर भी कर रहे हैं, वो भी रात को सोते हैं, वो भी सुबह उठते हैं, बच्चे उनके भी घर होते हैं हजरत, बल्कि आपसे और मुझसे ज़्यादा होते हैं हजरत उनके घर। नहीं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी है।
زندگی تو بندگی میں ہے. جس نے صبح اٹھ کے فجر، اس نے کیا مزہ لیا زندگی کا. جس نے صبح اٹھ کے سورہ یاسین نہیں پڑھی اس نے کیا مزہ لیا. جس نے صبح اٹھ کے قرآن نہیں کھولا اس نے کیا مزہ لیا. اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اٹھا، اس نے بھی کھانا کھایا، تو نے بھی کھا لیا. کیا فرق ہے تجھ میں اور اس میں؟ مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھی. مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھ کے 33 بار سبحان اللہ کا. مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھ کے 33 بار الحمدللہ کا. مزہ اس نے لیا جس نے فجر پڑھ کے 34 بار اللہ اکبر کا. مزہ اس نے لیا جس نے حضرت جی پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جس نے یہ نہیں کیا اس نے کیا مزہ لیا؟ کیا فرق اس میں اور اس کی کھرلی پہ بندھی ہوئی بھینس میں؟ حضرت جی اس نے بھی وہی کیا، تو نے بھی وہی کیا. کیا فرق تجھ میں اور تیرے محلے کے اس کھوتے میں؟ اس نے بھی وہی کیا، تو نے بھی وہی کیا. وہ بھی تیری طرح اٹھا، تو بھی اس کی طرح اٹھا. اس نے بھی تیری طرح کھایا، تو نے بھی کھا لیا. حالانکہ یہ پکی بات ہے اس نے اللہ کا ذکر کیا ہوگا، کیونکہ سبح للہ ما فی السماوات والارض. تو نے کوئی نہیں کیا. اس نے اپنے انداز میں ذکر کیا ہوگا. حضرت یہ لکھا ہے کہ جی کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو لے کے نا تو مچھلیاں پکڑنے چلے گئے حضرت. اور کمال کو جی جن کو پتہ تھا باپ کیا ہوتا ہے حضرت جی، ہمیں تو خود ہی نہیں پتہ باپ کیا ہوتا ہے حضرت. ہمیں خود ہی نہیں پتہ باپ کی ذمہ داری کیا تھی، کتنی بڑی ذمہ داری تھی باپ پہ. یہ یاد رکھیے گا حضرت جی. اب تو سائنس کہتی ہے سب سے پہلے بچہ جس سے متاثر ہوتا ہے، جس کی کاپی کرتا ہے، وہ اس کا باپ ہے حضرت جی. سب سے پہلے بچہ جس کی کاپی کرے گا، جس سے متاثر ہوگا، وہ اس کا باپ ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیتا ہی نہیں کہ وہ میری کاپی کر کے کچھ انگیرا لگ جاتا. میرے ہاتھ ہیں سگرٹ ہے، منہ میرے سے گالاں نے، ہاں جی بلنگا بلنگا بولنا ہے حضرت جی. تو یہاں میں نے کچھ اس طرح کا کیا ہی نہیں کہ وہ میری کاپی کر کے حضرت دین و دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے. مجھے احساس ہی نہیں، میں باپ بن گیا ہوں حضرت. میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، یہ مجھے دیکھیں گے، یہ میری کاپی کریں گے، یہ مجھے گالیاں دیتے ہوئے دیکھیں گے، یہ مجھے بد زبانی کرتے ہوئے دیکھیں گے، یہ بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے. ان بچوں کا کوئی قصور نہیں. یہ اسی بیڑا گرک کی تھا حضرت. یہ تو اللہ پاک نے پھول ڈالا تھا حضرت ہماری گود میں حضرت، بالکل صاف. کچھ نہیں ہم نے اس کو دیا حضرت. بلکہ اب تو تقریباً کوئی قدہ جمعہ ہے لنگ جائے، ہر جمعے حضرت ابے یا کسی محفل پہ چلے جاؤ لے کے آئے ہوتے ہیں. اے حضرت صاحب اس کو دم کریں. جی کیا ہوا جی، کس چیز کا دم کریں؟ یہ حضرت موبائل نہیں چھڑتا. موبائل لو تو زمین تے ولن لگ پندا. موبائل پھڑا دو تو چپ کر جاتا ہے. یہ تو راتی سوندا بھی موبائل ویکھتے ہیں. یہ تو موبائل تو بغیر کھاندا بھی کھ نہیں ہے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. میں کہتا ہوں بھائی بچے تو ادھر ہو، ابا جی تسی اگے آؤ، دم تہاڈا بندا ہے. اس بیچارے کو کس چیز کا دم کروں حضرت؟ اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے حضرت. یہ موبائل اگر اس کے ہاتھ میں ہے تو اس میں میرا قصور ہے حضرت. میں نے حضرت کون سا اس کو قرآن پکڑ کے دکھایا کہ وہ بھی قرآن پکڑ لیتا حضرت. اس نے دیکھا ہی سب کے ہاتھ میں موبائل. اکھ کھولی ابو جی دے ہاتھ ہر ویلے موبائل، امی جی دے ہاتھ ہر ویلے موبائل حضرت. جے کتے دادا ابو دے گھر ٹر گئے تو دادا ابو بھی موبائل حضرت. دادی امی کل گئے دادی بھی موبائل حضرت. تائی کل گئے تائی بھی موبائل حضرت. تائے کل گئے تایا بھی موبائل حضرت. چاچے کل گئے چاچا بھی موبائل پڑھی بیٹھا. چاچی کل گئے انہیں موبائل پڑھے ہے. جڑی پھوپھی نہیں ویائی وہ بھی موبائل ہی لے کے بیٹھی ہے جی. جے کدی نانو گھر ٹر گئے نانا بھی موبائل، نانی بھی موبائل، ماموں بھی موبائل، مامی بھی موبائل، چھوٹا ماموں بھی موبائل، چھوٹی مامی بھی موبائل، وہ جڑی خالہ دا ویاہ نہیں ہویا وہ بھی موبائل. بچیاں نے کہا پتہ نہیں کی شاید سارے پڑھ کے بیٹھے ہوندے نے. پڑھ لئی اسی بھی حضرت. کاش سب نے حضرت کبھی اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا ہوتا حضرت. بچے دی سیرے اکھ کھلدی کی ویکھدا ابا جی مسلے تے کھلو کے قرآن پڑھدیاں رون ڈے دے نے. امی نو ویکھدا امی سورہ یاسین پڑھدیاں رون ڈئی. امی جناب پہنچی جدو ایس آیت تے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. امی رون ڈے دن پڑھ کے بار بار امی پڑھ کے رون ڈے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج مجرم بکھرے ہو جو. کچھ نہیں دکھایا ان بیچاروں کو.
کدی ویخدا جناب ابا جی خوش ہونڈے نے پڑھ کے آیت سلام قولا من رب الرحیم، کچھ نہیں حضرت جی، کچھ نہیں بخایا نا بیچارے حضرت جی، موبائل ہی بخایا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب نے موبائل پھڑ لے حضرت جی، کوئی قرآن نہیں۔ ہم نے قرآن پکڑ کے دکھایا ہی نہیں حضرت جی۔ قربان جاؤں، ایسا ایسے دور بھی گزرے۔ یہ ماں بھی ہے حضرت مجدد پاک کا حضرت جی، حضرت مجدد الفسانی، جن کے لیے اقبال کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کے لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، بر وقت کیا اللہ نے جس کو خبردار ہے۔ لکھے جی اب تو بیڑا ہی غرق ہو گیا جی۔ وہ کبھی ہوا کرتی تھی جی رسم بسم اللہ، کہ جب بچے کو نا پہلے دن کوئی عالم، کوئی پیر صاحب، کوئی متقی، کوئی صالح آدمی نا آ کے پہلے دن بسم اللہ شریف پڑھاتے تھے، ناظرے کی ابتدا کی جاتی، اس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ حضرت۔ ان تے حضرت ککھ بھی نہیں رہے، ان تے جناب بس بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ تو وہ اب حضرت مجدد پاک کی رسم بسم اللہ سی حضرت، بڑے بڑے بزرگ بلائے گئے حضرت۔ وہ لکھا جب انہوں نے پڑھایا نا حضرت مجدد پاک کو بسم اللہ شریف، کہ پڑھو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس جتنا پڑھانا تھا مجدد پاک شروع، سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ مکمل، سورہ آل عمران مکمل، ہاں جی شروع جی، جا کے 15واں پارہ پہلی آیت انہو هو السمیع البصیر پہ بس سارا مجمع حیران دیکھ رہا ہے۔ پہلا دن ہے بسم اللہ پڑھانی تھی، وہ 14 سپارے کو لوگے سنا چھڑے۔ وہ جب ختم ہوا نا وہ سارے پوچھتے ہیں حضرت مجدد پاک سے، تب تو ظاہر ہے ابھی مجدد شیخ احمد سرہندی، پوچھا پہلا دن سی بسم اللہ پڑھانی 14 سپارے سنا چھڑے جی ایک ہی۔ تو پھر والدہ صاحبہ کو یہ 14 پارے زبانی یاد ہیں، میں نے اپنی والدہ کی گود میں اتنے ان سے یہ 14 پارے سنے ہیں، میں نے سن سن کے یاد کر لی ہیں، میں نے اتنے اپنی والدہ سے یہ 14 پارے سنے ہیں، میں نے سن سن کے یاد کر لی ہے۔ اسی کی یاد کرایا ہے انہوں نے حضرت جی، بیڑا غرق حضرت۔ ہم نے کہا کیا ہم نے ان کو یاد کروایا؟ ہم نے ان کو کچھ نہیں یاد کرایا۔ مجھے پتہ ہی نہیں بحیثیت والد میری کتنی بڑی ذمہ داری تھی حضرت۔ اس لیے تو پھر اقبال رو کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اقبال شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق ان شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا، بیڑا ہی غرق کر چھڑے بس آگے جی سارے بیڑا غرق ہو گیا حضرت۔ میں حضرت جی ڈنڈا لے کے تسی کر نہیں سکتے نہ، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ ان کا پیغام صحیح آپ تک پہنچا دینا حضرت۔ جتنی حضرت اتھے ابے بیٹھے دے خدا دا واسطہ جی کوئی ہوش کرو یار، اور اپنی نسلیں بچاؤ، جزاک اللہ جی، اپنی نسلیں بچاؤ یار۔ خدا وہ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا بن۔ او پا جی اپنے لیے سکھا جائیے، کل نو کم از کم اینے جوگے ہو جان میری قبر تے پاڑی چڑھن آ کے، نہیں میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ وہ اپنے لیے پا جی سکھا جائیے انہوں، کل میری قبر تے آ کے سورہ یاسین تے پڑھنا کہ میری بھی قبر ٹھنڈی ہو جائے اندر، کم از کم میری قبر تے آ کے سورہ رحمان پڑھن جوگے تے ہو جانا جی، میری بھی قبر ٹھنڈی ہو جائے حضرت۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن میاں، سکھاؤ حضرت انہوں۔ یاد رکھنا حضرت آج ہمارے پیچھے رہ جانے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا حضرت۔ بالکل حضرت ہماری زندگی، ہمارا قرآن پاک سے اب بس اتنا ہی تعلق ہے ختم تو پڑھنے والی کتاب، ہمارا اب قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے تراویحیں والی کتاب، ہمارا قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے محفل دے شروع کو تھوڑی جی پڑھنے والی کتاب، ہمارا قرآن پاک سے بس اب اتنا ہی تعلق ہے حضرت جی کچہریاں چل منو معاف فرمائے ہے، جھوٹیاں قسمیں کھان لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارا قرآن پاک سے بس اتنا ہی تعلق ہے ووٹی رخصت کرنے والی کتاب ہے، باقی کدھر ہے قرآن حضرت جی؟
اور کدھر ہے قرآن باقی؟ نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہماری تنہائیوں میں قرآن، نہ ہمارے کاروبار میں قرآن، نہ ہماری رشتہ داریوں میں قرآن، نہ ہماری شادیوں میں قرآن، نہ ہمارے معاملات میں قرآن نظر۔ کدھر ہے قرآن نظر جی؟ یہ حضرت بھی سلسلہ علیہ چشتیہ سے بیٹھے ہیں حضرت، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ہر روز ایک قرآن پاک تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن دھوکے خواجہ صاحب دی قوالی یاد رہے گی سارے، ایک قرآن نہیں یاد رہے گا کسی نے بھی۔ بس کچھ باتیں کڑوی ہیں، کرنی پڑیں گی حضرت، قوالی ہے، کتنے قرآن حضرت۔ اور کمال یہ لکھا ہے کہ جب خواجہ صاحب من الجنتی والناس صدق اللہ العظیم بس کرتے نا، تو پھر آواز آتی ہے معین الدین تیرا پڑھا ہوا ہمیں قبول ہے۔ لیکن حضرت جی وہ قرآن نہیں رہا کہیں بھی حضرت، خواجہ صاحب کی قوالی یاد ہے سب کو حضرت جی، لیکن وہ خواجہ صاحب کا روز ایک قرآن تلاوت کرنا امت بھول گئی حضرت جی۔ قرآن، وہ تو قرآن والے تھے سارے، وہ تو ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کے حضرت قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن قوالی یاد رہ گئی ساری حضرت، لیکن خواجہ صاحب کا وہ ایک قرآن پڑھنا امت کو یاد نہیں رہا، یہ تو پیچھے رہ گئے۔ اقبال نے کہا درد سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا، یہ دن صرف اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا، وہ پڑا الماریوں میں، رمضان چ کھولے ہی جب رمضان تک جیوندے رہے تو پھر کھول لواں گے، نہیں تو پھر حضرت جی ہیں وہ پڑا ہوا، دھول اتنی پڑی ہوئی ہے حضرت اس پہ، ظاہر ہے جس کو کھولنا ہی نہیں تو پھر دھول ہی پڑنی ہے بھائی، جس کو کھولنا ہی نہیں کبھی تو دھول ہی پڑنی ہے۔ اور یہ تو کتاب حضرت جی دن میں ایک بار نہیں، یہ تو بار بار کھولنے والی کتاب تھی حضرت۔ تو پریشان ہے پھر کھول اس کو، تو بیمار ہے پھر کھول اس کو، تو سکون کا متلاشی ہے پھر کھول اس کو، تیری روح مضطرب ہے اضطراب ہے پھر کھول اس کو، ہیں اولاد نہیں پھر کھول اس کو، کاروبار نہیں پھر کھول اس کو، سیدھا راستہ چاہتا ہے پھر کھول اس کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا طالب ہے پھر کھول اس کو۔ قرآن خود اپنا تعارف کروا ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جو ڈھونڈے گا ملے گا تجھ کو اس میں، تبیان لکل شیء، کیا ہر شے کا بیان موجود ہے قرآن میں، لیکن ہم نے قرآن سے کچھ نہیں لیا۔ آج وہ امت جس امت کے پاس قرآن ہے حضرت، وہ امت کہاں کھڑی ہے؟ اور نال حضرت جی پتھر پوجن والے حضرت کتنے ٹر گئے حضرت، قرآن والے دیکھ لو حضرت کدھر کھڑے ہیں حضرت، لیکن قرآن والے اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ قرآن والے بھی قرآن والے نہیں رہے حضرت جی، بلکہ حضرت جی چلو تسی رہے، میں ذرا ہوں اپنی بھی تھوڑی جی رگڑائی کر لئیے، اسی مولویوں نے کی کیتا قرآن نال حضرت، ہم نے بھی اپنی محفلوں سے قرآن نکال دیا۔ اب کیا ہے ہماری محفلوں کا حال حضرت؟ ایک نہیں تلاوت ہوتی تو نعت خاں 8، نعت خاں 10، نعت خاں 6، نعت خاں 5 تے قرآن ایک باری ہے۔ یہ انہوں نے چنگی نہیں کی تھی، چنگی اسی بھی نہیں چنگی کی تھی۔ اللہ کا کلام ایک بار پڑھا جائے گا اور بندے کا لکھا ہوا کلام بار بار پڑھا جائے گا۔ اللہ کا کلام ایک بار بس ہے اور بندے کا کلام، چلو حضرت جی میں کہتا ہوں ساڑھے نعت خاں بزرگوں کا، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، حسن رضا صاحب کو پڑھیں، لیکن ہیں تو پھر بھی وہ انسان ہی نا حضرت جی، میرے سر کا تاج ہیں، بریلوی ہوں، لیکن قرآن آ گیا نا، اب ہے تو پھر بھی حضرت وہ انسان کا کلام نا۔ اللہ حضرت جی امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کا ایک مصرع قرآن و سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے حضرت، لیکن پھر بھی ہیں تو انسان ہی نا حضرت جی۔ میں قربان جاؤں سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے، کیا ہے سونا زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ایک مصرع سونا میرے امام پاک کا، پھر بھی ہے تو انسان ہی نہ، لیکن قرآن رب کا کلام، رب دا کلام، رب کا کلام ایک بار ہے اور بندوں کا، وہ ساڑھے نعت ہاں تو ایک کلام پڑھ دے بھی نہیں، یہ تو کلام بھی پڑھ دے نے نونے بیراں والے دا حضرت جی،
یہ تو کلام ہی پڑھتے ہیں منہ دے گنڈیریاں والے دا حضرت جی، یہ کلام پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں؟ اب ہے ہماری اسٹیجوں پہ وہ کیا وہ کلام تھا جو اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، ہے اب ہماری اسٹیجوں؟ بزرگوں کو تو پڑھتے ہی نہیں ہے کوئی، پتہ نہیں کس کس کے لکھے کلام پڑھتے ہیں حضرت جی، نہ کو اگا تے نہ کو پچھا تے نہ کو شروع تے نہ تو کو اینڈ تے نہ کو عد تے نہ کو وشکار، لیکن اللہ کا کلام ایک بار ہے، اور وہ بھی اردو جدو لوگ ہی کوئی نہیں، وہ قاری صاحب پڑھ کے تے اگ گئے جی، باقی پھر حضرت جی صرف نعت خوانی ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو۔ ٹھیک ہے جی، چلو انہوں نے تو جو کیتی سو کیتی، اس تو بعد نقیب صاحب بھی دے شعر تے شعر حضرت جی، دے شعر تے شعر حضرت، دے شعر تے شعر حضرت، خطیب صاحب بھی دے شعر تے شعر حضرت، نہ نقیب صاحب قرآن نہ خطیب صاحب قرآن حضرت، قرآن گیا ہماری اسٹیجوں سے حضرت، اس لیے پھر اب ہماری محفلوں کا کوئی حاصل نہیں حضرت۔ حضرت کچھ رزلٹ آ رہا ہے محفلوں کا؟ اتنی حضرت جی، میں تو کہتا ہوں اتنے بڑے مجمع، حاصل کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں 76 سال ہو گئے پاکستان کو، اتنی محفلیں، 3 محفلیں جی میں نے آج کرنی ہیں حضرت جی، ایک کر لی، ایک مغرب کے بعد کروں گا، ایک عشاء کے بعد کروں گا، کل بھی میں نے اتنی کی، پرسوں بھی میں نے اتنی کی، لیکن اینڈ کیا ہے؟ آج تک حضرت وہ حمام، وہ کولر جو راستے میں غریبوں، مسافروں، راہگیروں کے پانی پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر رکھے گلاس سے آج تک ہم سنگلی نہیں اتروا سکے حضرت۔ ہم ان لوگوں کی اتنی تربیت بھی نہیں کر سکے کہ بھائی یہ مسافروں کے لیے اے گلاس نہیں چکنا، ہم آج تک ان کی اتنی تربیت بھی نہیں کر سکے۔ بھائی وہ گلاس کو سیاستدان تو نہیں چوری کرنے آتا، وہ یہاں چوری کرتے ہیں یا میں چوری کرتا ہوں حضرت۔ وجہ کیا؟ کیونکہ شعر ہی شعر، قرآن ہے ہی کوئی نہیں۔ تبدیلی تو قرآن سے آنی تھی نا، اندر کا زنگ تو قرآن نے دور کرنا تھا۔ شعر میں اتنی طاقت تو نہیں نا ہے، وہ شعر ہے، وہ قرآن ہے، وہ بندے کا کلام ہے، وہ رب کا کلام ہے۔ تیرے اندر اور میرے اندر جو بیماری ہے وہ تو قرآن نے دور کرنی تھی حضرت۔ فی قلوبہم مرض، وہ جو اندر مرض ہے وہ قرآن نے ٹھیک کرنا تھا، لیکن قرآن کوئی نہیں حضرت۔ اور سنو حضرت، یہ لکھا ہے کوئی بادشاہ تھے، کوئی مجھے نام نہیں ان کا اس وقت یاد، وہ بیٹا نا پہلی بار میدان جہاد میں گیا حضرت، ٹیلی فون تے ہندے کوئی نہیں سن حضرت جی، وہ پیچھے نا مخبروں نے خبر بھیجی کہ جی جو شہزادہ ہے نا وہ میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کے نا نس گیا ہے حضرت جی۔ بادشاہ نو بڑا غصہ لگا، ملکہ کے پاس آیا، اس نے کہا دیکھا تیرے بچے نے کیا کارستانی کی؟ اس نے کہا کیا کیا؟ اس نے کہا میدان جہاد سے پیٹھ دکھا کے بھاگ گیا۔ ملکہ کہتی ہے اگر یہ خبر آتی کہ اس نے جام شہادت نوش کی ہے اور سارے زخم اس کے سینے پہ آئے ہیں تو میں یہ مان جاتی، لیکن میں یہ کبھی نہیں مانوں گی کہ وہ میدان جہاد سے بھاگ گیا۔ یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ اب بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، مجھے مخبروں نے خبر دی ہے، ایسے یقین سے کیسے کہہ سکتی؟ وہ لکھا ہے کہ 1-2 دن گزرے تو پھر خبر آئی کہ نہیں حضرت، وہ نا شہزادے کی جنگی چال تھی، اس وقت وہ میدان سے پیچھے ہو گیا، لیکن کیا وہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کے نا اس نے پیچھے سے کافروں پہ حملہ کر دیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، بڑا مال غنیمت آیا، شہزادہ سلامت چل نکلے ہیں واپسی کے لیے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ملکہ نے تو پہلے ہی آکھیا سی۔ وہ آیا ملکہ کے پاس، اس نے کہا بھئی جو تو نے کہا تھا سچ نکلا، کوئی نہیں بھاگا۔ اس وقت پیچھے ہٹ گیا، لیکن پیچھے سے آ کے نا پہاڑ کے گھوم کے، جس طرح مزار شریف ہے ایتھوں پیچھے ہو جائیے، لیکن او پچھوں دی آ کے نا پچھوں حملہ کر دئیے، اور اللہ نے فتح دی مسلمانوں کو، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی حضرت جی۔ تو تیری بات سچ نکلی؟ اس نے کہا میں نے پہلے کہا تھا۔ اب بادشاہ پوچھتا ہے تجھے کس طرح اتنا یقین تھا؟ اس نے کہا جس دن مجھے خبر ملی نا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو میں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کیا کوئی بھی۔ جب یہ بچہ دنیا میں آیا کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، جب اس کو دودھ پلایا کرتی تھی ساتھ میں قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ آپ کا کھانا اور تری، لیکن اس کا آٹا گوندتی تھی اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے، سورہ مزمل پڑھتے ہوئے گوندا کرتی۔ اس کی روٹیاں میں نے خود بنائی ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے،
اس کی سبزی میں خود کاٹا کرتی تھی درود پاک پڑھتے ہوئے، اس کا سالن میں خود پکایا کرتی تھی سورہ طٰہٰ پڑھتے ہوئے، اور جس بچے کو میں نے اتنا قرآن درود پڑھ پڑھ کے جوان کیا ہے وہ کٹوا تو سکتا ہے اپنا آپ لیکن کبھی بھاگ نہیں سکتا حضرت جی۔ لیکن اتنے کتنے قرآن حضرت جی، اتنے کتنے کوئی قرآن نہیں حضرت جی۔ ان کوئی ماں نہیں قرآن پڑھ دی دودھ پیاندے ہیں، ان کوئی ماں حضرت جی باوضو آٹا نہیں گندی ہے، ان کوئی ماں حضرت جی سورہ مزمل پڑھ دیں روٹیاں نہیں پکاندی ہے، اب کوئی ماں حضرت جی سالن پکاتے ہوئے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کرتی ہے۔ اس لیے پھر حضرت جی پھر میکل جیکسن تے اور اینی ایٹਮਾਂ پیدا ہوਣ ڈئی اج بھی کدی اس امت نو پھر وہ ماواں لب پن جڑیاں باوضو آٹا گنن، اج بھی صلاح الدین ایوبی آئیں گے واپس، اج بھی طارق بن زیاد واپس آئیں گے، اج بھی نور الدین زنگی، اج بھی جناب ٹیپو سلطان ہیں، اج بھی محمد بن قاسم واپس آئیں گے حضرت سارے، لیکن ہے ہی نہیں کو ماں کو پیو حضرت جڑا پھر کوئی نور الدین زنگی تو پھر کو صلاح الدین ایوبی بنائے حضرت۔ نہ باپ کو پتہ ہے باپ کیا ہوتا ہے، نہ ماں کو پتہ ہے ماں کیا ہوتی ہے حضرت۔ اس لیے حضرت جی جتنے ابے بیٹھے دے ہو حضرت جی خدا دا واسطہ جے اپنے بچیاں وال دھیان کرو، جدو کام تے جاؤ سویرے آپے بھی فجر پڑھو، جدی عمر 7 سال ہو گئی ہے پڑھاؤ نہ سارے انہوں، جدو واپس آؤ اور کچھ نہ سب تو پہلے آ کے اپنے بچوں سے یہی سوال پوچھو، بیٹا جتنی نمازیں ہیں پوری ہیں؟ فجر میں پڑھوا کے گیا تھا، ظہر چھوڑی تو نہیں، عصر چھوڑی تو نہیں، مغرب چھوڑی تو نہیں؟ آؤ پتر وضو کرو، شاہ کٹھے پڑھیے سارے حضرت۔ اللہ کی قسم ہے آپ کے گھروں میں رونقیں آ جائیں گی واپس حضرت، آپ کے گھروں میں سکون اترے گا، آپ کے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوگا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، نبی پاک علیہ السلام مردوں کو حکم دے رہے ہیں، فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے بھی رکھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے پتہ چلا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے۔ بھائی میں نے تو گھر کو گھر ہی نہیں رہنے دیا، میں نے تو خود اپنا گھر قبرستان بنا۔ اس لیے حضرت جی موسم بھی کو تیور بدلنے لگا۔ میں آخری بات کر کے اس سے پہلے کو آزمائش ہو، بزرگ تھے حضرت جی، بچی کو لیا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ اب کیا کرتے، مچھلی پکڑتے، پکڑ کے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے، بچی مچھلی کو دیکھتی دریا جو واپس۔ اب ان کو نہیں پتا پیچھے بچی کی کرن رہی، انہوں نے کہ بچی مچھلیاں جمع کرن رہی کتے۔ جب کافی وقت گزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ اب کافی مچھلیاں ہو گئی ہوں گی، تو وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹ کے اپنی بیٹی کو کہتے پتر دکھا ہاں کنیاں کا مچھلیاں ہوئیں گی۔ انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی، میں نے واپس پھینک دی دریا میں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے دریا میں واپس پھینکنے کے لیے تو نہیں دی تھی، کیوں پھینک دی؟ اب ذرا سنیے گا حضرت، جس نے اپنی بچوں کی تربیت کی تھی، وہ بچی عرض کرتی ہے بابا اور روز صبح ہم سب کو بٹھا کے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں نہیں بتاتے کہ پتر وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، سزا ملے گی نا اس کو۔ یہ تو پتر یہ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، اویلیبل انڈے نے حضرت جی، نہیں تو جو جس کی ڈیوٹی ہے ڈیوٹی پوری نہیں کرے گا ختم۔ مچھلی نے ذکر نہیں کیا، جال فنش کرو اس کو، مقصد نہیں پورا کر رہی۔ بچی کہتی بابا اب روز نہیں ہمیں بٹھا کے بتاتے کہ اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اس دن اللہ کی یاد سے، یہ سارے وہی کھلوتے نے جڑے یاد جدن جو کوئی غافل ہویا نا اللہ نے تڑے کسی دے دل چ پا دینا، پھڑ کواڑا تے اٹھ اینو یہ قلعے بنا، اینو تندور چلا، سانو یاد کرنا چڑھیا تو۔ یہ تو صرف نبی علیہ السلام کا صدقہ ہے جی، یہ نہیں تو تسی میں مسجد سے نماز پڑھن نہ آئیے، تیری میری کی ضرورت ہے؟ تینوں میں تو تھانے دار بلا لے، تو جو 6 بجے آ کے 5:30 پہنچے ہونا، تو نہ آئے فجر پڑھنے کے لیے، تو اتنا ساہوکار ہو گیا۔ یہ تو صرف وہ کیا کہتے ہیں تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا ہے، تینوں دسیے کہ میں فجر پڑھن نہیں آئی دا۔ دیکھو نا کسی پہ پتھر برسے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کی شکلیں بگاڑ دی ہیں، تجھے مجھے کیا لگ گیا بھائی؟ لیکن کیا کہہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ،
تو نماز پڑھنا آئے ہیں؟ تو ایڈا پھلوان کی دندہ ہو گئے ہیں؟ تو کیا ہے کہ تو نہ نماز پڑھنے آئے ہیں؟ تو وہ کہتی بچی بابا اب خود نہیں روز ہمیں ہماری تربیت کرتے ہوئے بتاتے کہ اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل. بابا آپ نہیں ہمیں روز بتاتے کہ وہی پرندہ شکاری کے لگائے ہوئے جال میں پھنستا ہے جو اللہ کی یاد سے. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے یہاں تک بات بالکل بات ٹھیک ہے, وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگی, لیکن واپس تو کیوں چھوڑ چھڑیاں؟ تو بچی آگے سے عرض کرتی بابا اس لیے پھینک دیں کہ ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں, کہیں وہ مچھلیاں کھا کے ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں. ہیں جی اللہ اکبر یا رسول اللہ حق چاری ہیں یا علی ہیں یا یہ دیو اپنے بچے ہیں. اور یہی بیٹا یہ جو صاحب مزار ہیں نا پتر کچھ کریے ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں حضرت, بڑا پتر انہوں دے ناتے لنگر کھا لے, بڑے انہوں دے ناتے جناب پٹورے شٹورے کھا لے, ان کو کام کریے حضرت جی, بڑے کھا لیے جی ہم نے ان کے نام پہ. داتا صاحب دے نام دیاں بڑیاں مخانے تے بڑیاں سبیلاں تے جناب کم کرو یار. داتا صاحب کا پیغام کدھر ہے؟ بابا صاحب کا پیغام کدھر ہے حضرت جی؟ دیکھو نا بابا صاحب کس قدر تقوی ہے حضرت جی, کیا کہہ رہے ہیں خود کو, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اٹھ فریدہ ستیا لنگر کیا ہے؟ درود پاک. ان کا اصل لنگر کیا ہے؟ کردار. ان کا اصل لنگر کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق سے محبت. وہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں. میاں صاحب بھی کیا بول رہے ہیں, کالے وال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیر لائے. اچھا حضرت جی تقوی دیکھو کس قدر زیادہ ہے. تینوں میں نے کچھ نہیں آکھیا, آکھیا پھر اپنے آپ نے. کتنا تقوی ہے حضرت, اپنے آپ تاراں کس وجود دے ساز دیاں اپنی تاراں کسیاں دے, تجھے مجھے کچھ نہیں کہا حضرت, خود کوئی کہہ رہے ہیں کالے وال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیر لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنے آئے. اپنے آپ کو کافر, ویکھ محمد بخشا ہے موت سنے. کمال عذر بہانا او چلدا نہیں, جو آکھے سو کریے. کوئی پتر عذر بہانا نہیں چلنا ہے. عذر بہانا چلدا نہیں تے جو آکھے سو کریے. او ڈیگر نوں جے ٹہنا ہوئے او کانو کل کل مریے. میں سمجھے بابا جی کا پیغام جی. اسی حضرت جی جننے اتھے بیٹھے دے ہیں, ہاں سٹیج تے نے خواہ تھلے بیٹھے نے حضرت, اسی سارے ہی او پلوان ہاں کہ کشتی دا اینڈ کی لکھیا جا چکے ہے کہ میں ٹہنا ہے.
کشتی دے اینڈ پہلے لکھیا جو کوئی بھی بیٹھا ہے، کوئی بھی جی کس لیول دا بیٹھا ہے ادھر، اس کشتی دا اینڈ لکھیا پا جی جا چکے ہیں پہلے. کشتی دا اینڈ کی ہے کہ سلیمان نے اینڈ تے انا للہ و انا الیہ راجعون کل نفس ذائقۃ الموت افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس کشتی دا اینڈ لکھیا جا چکے ہیں اور اینڈ ہے ہی ہے کہ میں، کیونکہ میاں صاحب کہندے نے بڑے بڑے اساں ٹہندے ویکھے تے زوراں ور ستھرنے. یہ وہ کشتی ہون ڈئی ہے جدا اینڈ کی ہے سلیمان نے ٹہنا ہے 50 تے ٹوے 55 تے ٹوے 60 تے 65 تے 70 تے اینڈ کی ہے اس کشتی دا سلیمان نے. اور سلیمان اج ٹہ جا مل پی جاؤ گا جدوں انہوں نے پھڑ کے ٹایا مل نہیں پینا کوئی. اج آپ ہی ٹہ جا، اج آپ ہی ٹہ جا میاں، اج ٹہ جا آپ ہی. یہ تو شاہ حسین کی جی کہے فقیر حسین نے مانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا. اور پھر اگے کمال لکھیا کہ فنو آخر کم اللہ دے نال. سلیمان کانوں نسن ڈے ہیں دیکھ لو، آخر تو دے کول ہی جانا ہے. آخر تو وہ آیا نا وہ ہڈیاں لے کے پرانی سورہ یاسین میں قال من یحیی العظام وہی رمیم. اے ہڈیاں تیرا رب زندہ کرے گا. وہ ہڈی تے ہڈی مارے نا تے ہڈی پورے، یہ تیرا رب اے ہڈیاں زندہ کرے گا. سوال اس نے نبی پاک سے کیا، جواب اللہ دیتے ہیں کل یحیی الذی انشاها اول مرہ. محبوب نو آکھو پہلی بار تو میرے رب نے بغیر ہڈیاں تو بنا لیا سی، ہڈیاں زندہ کرنا کڑا اوکھا کام ہے. انہیں کرنا جے زندہ پتر انہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. مارے گا پھر زندہ کرے گا. سب حضرت پیش ہوں گے اللہ دی بارگاہ حضرت سارے ہیں. اس لیے پتر اور میں کہنا قبلہ مفتی صاحب بیٹھے نے حضرت جی رب تے بندے دی پہلی ملاقات جی جڑی ساڑی ہونی نا اللہ پاک نال پہلی جس طرح جی دی شان دے لائق وہ کس طرح جلوہ گر ہوئے گا، کس طرح جس طرح جی شان دے لائق ہے. تو پتہ ہے حضرت جی میری اس ملاقات جڑی میری تے اللہ پاک دی آپس پہلی گل ہونی ہے نا، وہ گل پتہ کی ہونی پہلی ملاقات اور پہلی گل پتہ کی نماز. گل شروع کتوں ہونی ہے نماز. تو جنہیں نماز نہیں پڑھی ہوئے گی پہلی ملاقات اللہ پاک کی پلے رہ جائے گا حضرت جی. اس لیے حضرت جی جتنے بیٹھے ہو پترو بھائیو میرے دوستو بیلیو بابا جی دا پیغام جی نماز پڑھو پتر. اور میں نے سمجھ نہیں آنڈی جڑے بھائیے نہیں نماز پڑھ دے وہ کو سانو وجہ بھی تو دسو، کوئی نقص لب گیا جے کوئی وجہ بھی تو دسو نا نام پڑھن دی پترو. وہ ایڈا سونا تحفہ اللہ نے عرش تے بلا کے اپنے محبوب نے دیتا ہے. حج ایتھے، زکوٰۃ ایتھے، رمضان ایتھے، جہاد ایتھے، لیکن نماز عرشاں تے بلا کے خاص ہے. لیکن کتنی بے قدری تحفے دیے، کتنی بے قدری تحفے. وہ آپس سے کو بیٹھے دیا کو بھائی اٹھ کے دسو تو صحیح نا پڑھ دے کے اڑے کی خامی کی ہویا کی اللہ منو معاف کرے. خامی کا لفظ خامی تو ہے ہی نہیں کوئی. پڑھ لو پتر پڑھ لو حضرت جی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات. پڑھ لو پتر فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھو، اپنی نمازاں پوریاں کرو اور کھولو حضرت جی قرآن پاک. جتنے ابو بیٹھے دینے نا پتر کھولو قرآن پاک حضرت
کھولو سارے قرآن پاک. اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے. ہاں جی تے کم والے پاسے پتر آؤ. اسپیشلی حضرت موسم بھی خراب ہے اور جتنی فلیکساں لگیاں نے نا پتر لا لئی وہ ساری ہیں. جتنے تھی بچے ہو نا پتر رل کے نا تاکہ بے ادبی نہ ہوئے کوئی بھی ہے. بلکہ چلو کو بنانے ہیں انشاءاللہ دیتے ورک کرنے ہیں. پڑھن گے نا جی سارے نماز دی ہاتھ کھلار کے ایک باری ذرا. ماشاء اللہ. اللہ استقامت دے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.